جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو پیدائش میں اسے الٹا پھیر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو وہ کیا عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ رب فرماتا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو اس کے دانت نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہوتا ہے، پاؤں ہوتے ہیں چل نہیں پاتا، اچھا عقل اس کی نہیں ہوتی، اسے پتہ نہیں ہوتا آگ کیا ہے، یہ جلا دیتی ہے، پانی میں بندہ جائے تو مر جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ رب فرماتا ہے اے انسان، جب تو اس دنیا میں آتا ہے نا، تو جب چھوٹا ہوتا ہے تیرا سب کچھ تیرے پاس ہوتا ہے لیکن تو استعمال کرنا نہیں جانتا، لیکن جب آہستہ آہستہ تو بڑا ہوتا ہے نا، پھر جب تیرے اوپر بڑھاپا آتا ہے پھر تو بچے کی طرح ہو جاتا ہے، پھر تیرے دانت ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، بچے کی طرح تیرے ہاتھ تو ہوتے ہیں لیکن اس میں زور نہیں ہوتا، بچے کی طرح تیرے پاؤں ہوتے ہیں لیکن تو لوگوں کا سہارا لے لے کے چلتا ہے، نرم روٹی کا نوالا بھی توڑنا ہونا تو تیرے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تو نوالا اٹھا کر اپنے منہ تک لاتے ہے تو تیرے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے تیرے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو تیرے بچے وہ نوالا منہ میں لے کے چبا چبا کے پھر تیرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ رب فرماتے آج جوانی آئی تو نے مجھے بھلا دیا، یاد رکھنا بڑھاپا بھی آئے گا۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ جوان نا جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس میں ہوں اور کوئی نہیں، وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکل و صورت کو سنوار رہا ہوتا ہے، اور کس نیت سے سنوار رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ جوان اور میں بھی جوان ہوں نا، میں بھی جانتا ہوں کس نیت سے میں اور آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوار رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، اگر ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوں نا اور یہ دعا مانگے، کاش کے مانگے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، مالک جیسا ظاہر خوبصورت بنایا ہے من بھی اتنا ہی خوبصورت بنا دے، لیکن ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اور یہ سوچتے ہیں کہ باہر نکلیں گے تو وہ کھڑی بھی ہوں گی نا، وہ کہیں گے واہ کیا لڑکا جا رہا ہے ہمارے آگے سے، اس نیت سے ہم باہر نکلتے ہیں۔ یہ الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک ہی آئینہ تھا اور وہ سنت ہے تو آپ بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آپ کے خادم سے نا وہ آئینہ ٹوٹ گیا، تو وہ خادم بڑا پریشان ہو گیا، مجھ سے پوچھیں گے شیخ تو میں جواب کیا دوں گا؟ تو نا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا شیشہ لے کر آ، تو وہ پتہ ہے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ از قضا آئینہ چینی شکست، وہ کہتے ہیں رب کا حکم آیا شیشہ ٹوٹ جا تو وہ ٹوٹ گیا، اب میں بچا تو نہیں سکتا تھا نا، رب کا حکم آیا اس نے ٹوٹنا تھا، میں تو نہیں بچا سکتا تھا نا، میں نے خود سے نہیں توڑا، رب کا حکم آیا تو ٹوٹ گیا۔ جب اس نے یہ کہا نا از قضا آئینہ چینی شکست، تو الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دم سے فرمایا خوب شد اسبابی خود بینی شکست، او اچھا ہوا ٹوٹ گیا، نہ اپنا آپ دیکھوں گا نہ اپنا آپ یاد آئے گا، بس اللہ ہی اللہ کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کرتا رہوں گا؟ اللہ ہی اللہ کرتا رہوں گا۔ اور یقین جانیے اگر جوانی کیا بوڑھے بھی دل سے اللہ کو پکارے نا، صوفیہ کہتے ہیں رب کو اس انداز سے پکارو صرف ایک مرتبہ، تم کہو اللہ، لیکن اس دل کی دنیا میں دنیا والوں کو نکال دو، دنیا والوں کو نکال کر صرف ایک مرتبہ کہو اللہ، تو اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب رب اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو بندوں کے سارے گناہ مٹ کے رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نا صوفیہ نے بڑا اللہ کو یاد کیا، اتنا یاد کیا، اللہ والوں نے اللہ کو یاد کیا تبھی تو اللہ والے بنے نا، یاد کر کر کے وہ اللہ والے بنے، اور کتنا یاد کیا،
بابا بلے شاہ تو خود بول اٹھے، الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائے۔ ہم تو بچوں کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں الف انار بے بکری۔ میں پچھلے دنوں ایک محفل میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک علامہ صاحب تھے، یہ میرے ساتھ علی بھائی بھی تھے، یہ اس بات کے گواہ ہیں۔ تو وہاں پر علامہ صاحب تھے، تو انہوں نے نا بڑی پیاری بات کی، کہا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں الف انار بے بکری ہے حکا۔ اب اس نے بڑا ہو کر پھر حکا ہی پینا ہے، پھر اس نے جب ہم یہ سکھائیں گے ہے حکا، تو پھر اس نے ہاتھ میں سگریٹ لے کر یہی لگانے ہیں سٹے۔ پھر اس نے کاش کہ ہم نے اسے بتایا ہوتا الف اللہ میم محمد صلی اللہ۔ بابا بلے شاہ نے اتنا اللہ اللہ کیا، کیا کہتے ہیں؟ الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائی۔ پھر کہتے ہیں بے پڑھیا مینو سمجھ نہ آئی لذت الف دی آئی، آئین تے غین دا فرق نہ جانا ایک گل الف سمجھائی، او بلیا الف اللہ ہی پڑھیا کر کول الف دے پورے جڑے کرن دل دی صفائی۔ بندہ ایک مرتبہ اپنے اللہ کو پکار کر تو دیکھے نا۔ اور یہ یاد رکھیے گا جوانوں، آج جوانی ہے تو بڑھاپا بھی آنا ہے۔ دیکھیں نا، رب نے خوبصورت بنایا ہے تو ناز کرنا چاہیے، اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں خوبصورت بنایا تو رب کا شکر ہی نہ ادا کریں۔ لیکن ہم اس انداز سے اپنے حسن میں کھو جاتے ہیں کہ اپنے بڑھاپے کو ہی بلا دیتے ہیں ہم۔ ثم رددناہ یہ آیت سب کو یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی سب کو یاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب کو یاد ہے بھائی رب نے بڑا خوبصورت بنایا، اس آیت میں یہ کہا۔ لیکن جو اس کی اگلی آیت ہے نا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کا ترجمہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے حسن دیے ناز نہ کر بیٹا، بڑھاپا بھی آنے والا ہے تجھ پر۔ اور اس کو ہم بلائے بیٹھے ہیں۔ حضرت نا آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب فرماتے بڑھاپا بھی آنا ہے، افلا یعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ آج کا جوان کہتے ہیں یار دیکھی جائے گی جب بڑھاپا آئے گا، اور بوڑھے کہتے ہیں یار آج کل کے بوڑھے بھی ماڈرن بن گئے، وہ جوانوں سے کوئی کم نہیں دکھتے آج کل کے جوان، آج کل کے بوڑھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے نا، تو کچھ محفل کے نا مسجد میں بیٹھنے کے، صفوں میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں۔ اس دور میں پہلی صف میں علماء بیٹھا کرتے تھے اور دوسری صف میں جوان بیٹھا کرتے تھے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو پہلی صف میں بوڑھے تھے جن کی داڑیاں سفید ہوئی ہوئی تھی، پیچھے جوان تھے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا بزرگوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، جب کسان مٹی میں ہل لگاتا ہے اور پھر بیج بوتا ہے، پھر فصل نکلتی ہے، پھر جب فصل پک جاتی ہے تو پھر وہ مالی کیا کرتا ہے؟ سب بزرگ کہنے لگے اے شہزادے، تو وہ مالی اس فصل کو کاٹ دیتا ہے۔ تو امام حسن کہنے لگے یاد رکھنا تم نا پکی فصل ہو، کبھی بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے سانس کھینچ کے لے جائیں گے، کیونکہ تم ابھی پک گئے ہو۔ اب تمہیں کاٹنے کے لیے کبھی نہ کبھی حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے روح نکالیں۔ تو پیچھے نہ جوان بیٹھے تھے، انہوں نے لمبی سانس لی اور دل میں سوچا ابھی تو ہم پکے ہی کوئی نہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، اور جب پکیں گے تو تب حضرت اسرائیل نہ جسم سے روح نکالنے کے لیے آئیں گے۔ شہزادے تھے نا حضور کے، دل پہ نظر ڈالی اور امام حسن کہنے لگے او جوانوں تم لمبی سانس لے، روک لو اپنی لمبی سانس۔ یاد رکھنا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسان جب ہل لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، تھوڑی سی فصل نکلتی ہے نا تو ایک دم سے آندھی آتی ہے، وہ ساری فصل کا بیڑا غرق کر کے چلی جاتی ہے۔ تم جوانوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم پکیں گے تو تب موت کا فرشتہ آئے گا، جوانی میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے جوانی کی حالت میں اپنے اور جس کو بڑھاپا اپنا یاد ہو نا، بڑھاپا اپنا یاد ہو، اس کی 5 وقت کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اور یاد کیا آپ سب یہاں پر آئے ہیں، کچھ لوگوں کی 10 سال عمر ہے، کچھ کی 20 سال ہے، کچھ کی 25 سال ہے،
جن کی 25 سال ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ماضی کس طرح گزرا، آپ کہیں گے کہ ہم نے آنکھیں بند کی اور کھلی تو وہ 25 سال گزر گئے ہمارے۔ مجھ سے پوچھو تو میں بھی یہی، جو ہمارے بزرگوں سے پوچھ لیں، اور بزرگوں کو تو اب اپنے بس وہ تو ان کو تو ان کی اولادیں بھی چھوڑ جاتی ہیں نا بڑھاپے میں، ان کو تو بس یہی یاد رہتا ہے یار کب، پتہ نہیں کب وہ آئے گا، موت کا فرشتہ نکال کے چلا جائے گا، پھر اپنے ہی مٹی ڈال کے آ جائیں گے، پھر کسی نے یاد بھی نہیں کرنا۔ میں ان بھائیوں سے اس دن فجر کی نماز کے بعد یہی بات کر رہا تھا کہ جوانی ہے تو تھوڑا سا دین کا کام کر لیں، تھوڑا سا دین کا کام، تاکہ یار ہم قبر میں آنے والے فرشتوں کو تو کہہ سکیں نا ہم نے اپنی ساری زندگی دنیا داری کرتے ہوئے نہیں گزاری، کچھ اللہ اللہ کرتے بھی گزاری ہے۔ اگر جوانوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے وارث بننا چاہتے ہیں تو دین کو سیکھیں اور دین کو پھیلانے والے بن جائیں۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ نبیوں کے وارث ہیں کون؟ علماء۔ تو آپ سب بھی دین کو سیکھیں، اس کو آگے پھیلانے والے بن جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہم پر ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ کل آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھ کر سناتے تو کافر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ سر عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو ہمیں شعر و شاعری سنا رہے ہیں، آپ تو ہمیں پچھلوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو رب نے فرمایا میرا محبوب تمہیں شعر و شاعری تو سنانے کے لیے نہیں آیا نا، اور اس کی وضاحت میں نے کل کر دی آپ کے سامنے۔ میرا محبوب تو جب زبان کھولتا ہے تو میرے محبوب کی زبان پر شعر و شاعری نہیں آتی، بلکہ میرے محبوب کی زبان پر تو مجھ رب کی وحی آتی ہے، اور وہ تمہیں میری وحی تمہیں سناتا ہے۔ اچھا پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو گئی۔ یہاں زندہ سے مراد کون ہے؟ یہ مومن کی شان ہے کہ اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے محبوب آپ یہ جو ڈر سناتے ہیں نا تو کافر آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ پتہ ہے کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیونکہ یہ تو مردہ ہوئے ہیں، یہ تو چلتی پھرتی زندہ لاشوں کی طرح ہے، اور آپ جسے ڈر سناتے ہیں اور آپ نصیحت جسے کرتے ہیں اور وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں وہ تو ایمان والے ہیں، کیونکہ محبوب ان کا جسم بھی زندہ ہے، ان کا دل بھی زندہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان بندہ مومن کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ کئی چیزیں ہیں، زیادہ سونے سے مردہ ہو جاتا ہے دل، زیادہ کھانے سے بھی مردہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ بولنے سے بھی مردہ ہو جاتا ہے، اور ہر وقت مذاق کرنے سے بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا دل مردہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی آپ کو بتائے نا یار چل یار وہ اذان کی آواز آئی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، پھر وہ پتہ کیا میرے تو کپڑے خراب ہوئے، حالانکہ صحیح ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کپڑے خراب ہیں میں چینج کر کے آتا ہوں، لیکن آنا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے اس کا دل مردہ ہو گیا، پھر وہ اس طرف نہیں آتا۔ آپ جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سب رات ساری آپ کو ایک پھٹے پہ بٹھا دیا جائے نا اور دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اونگ بھی نہیں آ رہی، اور میں یہاں پر چند حدیثیں بیان کر دوں نا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، آنکھیں پھر کھلیں گی، چلو بھائی گھروں کو بات۔ یہ اصل میں بات کیا ہے کہ ہمارے دل مردے ہو، زیادہ مذاق کرنے سے زیادہ بولنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اور ہر وقت مذاق بھی نہ کیا کریں۔ اور جوان تو اس بات کا لحاظ ہی نہیں رکھتے، وہ کوئی
ایسے ایسے مذاق کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یار تو ہمارا پکا دوست ہے نا، ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اچھا وہ دل سے ناراض ہوا وہ ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے یار یہ مجھ سے ناراض، یا کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو بڑے بڑے مذاق برداشت کر رکھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آج آپ شریعت کی حدوں کو توڑ کر مذاق کرتے ہیں اور ایسا مذاق کرتے ہیں کہ آپ کا بندہ مومن، وہ مسلمان بھائی دل میں برا محسوس کرتا ہے، پھر پتہ ہے کیا ہوگا کل بروز قیامت؟ رب بھی آپ سے ایک مذاق کرے گا، اور پھر پتہ ہے وہ مذاق کیسا ہونا ہے؟ جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا، اس شخص کے لیے نا دور سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ دل کے ساتھ لگائیے گا ان باتوں کو، میں دل سے کر رہا ہوں۔ جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا، رب جنت کی طرف سے دروازہ کھولے گا اور کہے گا آ جا، تجھے عذاب ہو رہا ہے، تیرے لیے میں نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، آ جا۔ جب وہ شخص بھاگتا بھاگتا جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا نا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ مایوس ہو کے بھاگ جائے گا، پھر کہا جائے گا آج جنت کے دروازے کھول دیے گئے، پھر آئے گا، پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ رب فرمائے گا تو میرے بندوں کو اسی طرح ان سے مذاق کیا کرتا تھا نا، آج تجھے مزہ آ رہا ہے، اب چکھ اس مذاق کا مزہ، تو اچھا لگ رہا ہے تجھے۔ اور ہم ان باتوں کا لحاظ نہیں کرتے، خدا رہا ایسا نہ کرے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ باتیں کرنا، زیادہ مذاق کرنا، ان چار چیزوں کو اپنی روٹین سے ختم کریں آہستہ آہستہ، اور دل کو مردہ ہونے سے بچائیں، تاکہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے تحت کہ ہم نصیحت کو قبول کرنے والے بن جائیں، اور ہم علماء کے پاس بیٹھنے والے، ان کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا، تو ان چوپایوں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ان چوپایوں میں کئی طرح کے منافع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ رب نے ارشاد فرمایا کئی جانور ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان کے تابع کر دیا ہے، اور ان سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کئیوں کے ہم دودھ پیتے ہیں، کئیوں کے ہم گوشت کھاتے ہیں، کئی سارے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو اونٹ ہے نا، کتنا بڑا جانور ہے، لیکن اس کی رسی چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں دے، جہاں جہاں جائے گا پیچھے پیچھے اونٹ بھی جائے گا۔ اچھا کیا اس میں اس بچے کا کمال ہے کہ اس نے اس کو قابو کر رکھا ہے؟ رب فرماتے ہیں کمال کسی کا نہیں ہے، کمال تو ہمارے جو تمہارے تابع کر دیے ہم نے۔ اور انسان ہاتھی کو نچوا کے تکبراً وہ جو ہے سینہ چوڑا کر دیتا ہے، یہ میرا کمال ہے، بندر کو نچوا کے کہتا ہے یہ میرا کمال ہے۔ میاں آپ کا کمال نہیں، یہ تو رب کا کمال ہے جس نے آپ کے تابع کر رکھا ہے۔ رب نے فرمایا تم میرے دی گئی نعمتوں، جانوروں جیسی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، ان کے اوپر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہو، ان کا گوشت کھا کے لطف اندوز ہوتے ہو، ان کا دودھ پی کے لطف اندوز ہوتے ہو، کیسے بندے ہو شکر بھی ادا نہیں کرتے مجھ رب کا؟ اللہ اکبر، شکر بھی نہیں ادا کرتے مجھ رب کا۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ آخری بات رب نے فرمایا یہ پتھر کے بت کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور حاضر لشکر ہوئے ہیں ان کے سامنے، لشکروں کی طرح ان بتوں کے سامنے ہاتھ باندھے سر جھکائے بیٹھے ہیں اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ نا چھوٹے سے تھے تو ان کے چاچا نا بت بنایا کرتے تھے، قرآن مجید میں بھی ان آیات کا ذکر ہے۔ تو ایک دن نا ان کے چاچا نا اپنی دکان پر بٹھا کر گئے، کہا ابراہیم ذرا ان بتوں کو کوئی لینے کے لیے آئے نا تو ان کو دے دینا، اچھے سے کاروبار چلانا، ابھی سے میں تیری جو ہے تربیت کر رہا ہوں، اچھے سے اس کو میرے کاروبار کو لے کے چلنا۔ تو جب ان کے چچا چلے گئے نا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نا بت سارے اٹھائے اور کیچڑ میں لا کے پھینک دیے۔ چچا آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو کیچڑ میں پھینک دیا، ان کو تو بیچنا تھا۔ تو آئے اور کہنے لگے ابراہیم تو نے تو ان کو بیچنا تھا، تو نے تو میرا سارا کاروبار تباہ کر دیا ہے، تو میرا کاروبار برباد کر رہا ہے، تجھے تو ان کو بیچنا تھا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے اے چچا جان، آپ کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جو اپنے آپ کو کیچڑ میں گرنے سے نہیں بچا سکتے وہ آپ کو کیسے بچا لیں گے؟ آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو، چھوڑ دے ان پتھر کے بت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا چھوڑ دیں، آئیں ایک رب کے سامنے سجدہ کریں۔ تو آگے رب نے ارشاد فرمایا، مختصر کر رہا ہوں ورنہ یہاں ایک اور بھی بڑا مزیدار اور قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا گیا لیکن اس کو میں کاٹ رہا ہوں۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا، جب نا میرا کوئی مذاق اڑائے نا اور مجھے کوئی برا بھلا کہے تو اس پر نا میرے والد گرامی کہیں گے یار چھوڑ دو یار، آپ جانے دو ان کو، یہ ہوتی رہتی ہیں باتیں، تو میرے دل کو نا تسلی ملے گی، چلو یار میرے باپ نے مجھے تسلی تو دی نا۔ تسلی ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی پریشان ہوتا ہے، وہ ایک نمازی بھائی تھے وہ بڑے پریشان تھے تو وہ میرے پاس آئے مغرب کے وقت اور عصر تک وہ اپنا دکھ سناتے رہے مجھے۔ آخر میں کہا محمود بھائی اب دل ہلکا ہو گیا، میں نے کہا ہلکا ہو، چلے اب چلے جائے۔ تو دل ہلکا ہو جاتا ہے نا، کوئی سننے والا ہو، کوئی تسلی دینے والا ہو۔ تو جب کافر مذاق اڑاتے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کہتے تو کچھ نہیں تھے، دل غمگین ہو جاتا تھا، حضور کو کاہن کہتے، مجنون کہتے آپ تو پاگل ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب حضور کو یہ طعنے دیتے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نا غمگین ہو جاتا۔ تو پتہ تسلی کون دیتا؟ تسلی رب دیتا اپنے محبوب کو۔ اللہ محبوب آپ ان کی باتوں پر نا ذرا دل پہ نہ لیا کریں، آپ کا رب آپ کو تسلی جو دے رہا ہے۔ پھر پتہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجلس لگی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا فلاں بن فلاں اٹھ کے چلا جائے، تو منافق ہے، اب مجھ محمد کی مجلس میں پاک لوگ بیٹھیں گے، کوئی بھی منافق نہیں بیٹھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی منافق اٹھ کے چلے جاؤ۔ تو رب نے اپنے محبوب کو اس آیت کریمہ میں تسلی دی، محبوب یہ جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی آپ کا رب جانتا ہے، اور یہ چھپا کے آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں نا، آپ کا رب وہ بھی جانتا ہے، پریشان نہ ہو، میں ان سے بدلہ لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا، پھر تب ہی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل کھلی ہوئی ہو؟ تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ رب ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ وہ ہڈیوں کو زندہ کر دے گا جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں۔ یہ آیت کریمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ عاص بن وائل یہ کافر تھا، یا ابو جہل یا ابی بن خلف، یہ ان تینوں میں سے نا ایک کافر آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور پرانی سی قبر میں گیا اور اس قبر کو کھودا اور اس قبر سے وہ ہڈی لے کر آیا، جو کہ اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے مٹھی میں بند کیا تو وہ ریزہ ہو گئی،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو یوں پھینکنے لگا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گری. اور پھر ان میں سے کسی نے ایک نے کہا کہ ان ہڈیوں کو رب زندہ کرے گا؟ تو رب فرماتے ہیں انسان تو اپنی پیدائش کو بھول گیا، تو مجھ سے ہی جھگڑا کرنے لگ گیا ہے، اور تجھے تو میں نے پانی کے قطرے سے بنایا تھا، تب تو یہ ریزہ ریزہ ہوئی ہوئی ہڈیاں بھی نہیں تھیں، صرف پانی کی ایک بوند تھی جسے میں نے تجھے اتنا خوبصورت اور ہڈیوں کے ساتھ مضبوط بنایا تجھے، اور تو اب مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے کہ اس کو کون زندہ کرے گا، اور وہ بھی میرے محبوب کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ اکبر، جس کے صدقے میں نے تجھے زندگی دی ہے، اگر یہ محبوب جس کے سامنے تو یہ جھگڑا کر رہا ہے نا میرے بارے میں، اگر یہ محبوب نہ ہوتا تو تیرا نام و نشان ہی نہ ہوتا. اللہ اکبر، جب حضرت آدم بھی نہیں تھے تب بھی رب کا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور رب نے فرمایا تم میرے محبوب کے سامنے آ کر اور میرے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، اور میرے محبوب سے پوچھتا ہے کہ ان ریزہ ہوئی کی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ تو اپنی پیدائش بھول گیا ہے. اگر وہی پانی کا قطرہ تیرے جسم کے ساتھ لگ جائے نا تو میرے گھر کے اندر آنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور تو ان چیزوں سے میرے بارے میں تو جھگڑا کرتا ہے. تو قرآن نے پتہ ہے کتنا خوبصورت جواب دیا. رب نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، محبوب آپ ان کافروں سے کہیں کہ جب ہڈیاں بھی نہیں تھی رب نے ایک بوند پانی کے قطرے سے تجھے بنا دیا، آج ہڈیاں وہ دوبارہ ان کو جوڑ کر بھی زندہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. آگے ایک اور مثال دی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جبھی تم اس سے آگ جلاتے ہو. عرب کے اندر دو درخت تھے، ایک کا نام ہے مرخ اور ایک کا نام ہے عفار. یہ دو درخت ہیں، ان کو جب انسان یہ کافر کاٹتے تھے نا، ان کی شاخوں کو جب الگ کرتے تھے دو شاخوں کو، تو یہ پوری تر ہوتی تھی پانی سے، ان شاخوں سے نا پانی کے قطرے گر رہے ہوتے تھے. تو یہ عرب کے لوگ نا ان دونوں تر ہوئی بھی شاخوں کو ایک دوسرے کے اوپر مارتے نا تو پانی کے اندر سے آگ نکلتی، تو وہ اس سے اپنی ضروریات کی چیزیں بناتے. اور اب فرماتے ہیں تم اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے پانی سے آگ نکالتے ہو، جو رب پانی سے آگ نکال سکتے ہیں وہ رب تمہیں کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. جو رب پانی سے آگ نکالنے پر قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اولیس الذی، ایک اور رب نے مثال دی، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. رب نے ارشاد فرمایا انسان تو جھگڑا کر رہا ہے کہ کل بروز قیامت تو اٹھایا جائے گا بھی یا نہیں اٹھایا جائے گا. تو ذرا نگاہ اٹھا کر آسمان پہ ڈال، کتنا بڑا آسمان ہے. اگر میں اور آپ چھت بنائے نا تو پلر لگانا ہی پڑتا ہے، پلر کے بغیر چھت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. لیکن رب فرماتے تو نگاہ اٹھا کر میرے آسمان کی طرف ذرا نظر درانا، کیا کہیں تجھے کوئی پلر لگا ہوا نظر آتا ہے؟ اتنا بڑا آسمان میں نے بنا سہارے کے کھڑا کر دیا. جو رب بنا سہارے کے آسمان کو کھڑا کرنے پر قادر ہے وہ تجھے بھی کھڑا کرنے پہ قادر ہے. پھر رب فرماتے چل تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نا، تو جس زمین پہ کھڑا ہے اسی زمین پہ غور کر لے. اللہ اکبر. سمجھنے کے لیے ہو تو انسان ان چیزوں سے سب کچھ سمجھ سکتا ہے، لیکن کافر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے تھے ہماری سرداریاں چلی جائیں گی. اللہ اکبر. ہماری سرداریاں طرح طرح کے بہانے. رب نے فرمایا زمین کو دیکھ لے، میں نے تیرے لیے زمین کو پانی پر بچھایا ہے،
اور پھر اس پر پہاڑ بھی نصب ہیں، پھر اس پر تو نے بڑی بڑی عمارتیں بھی کھڑی کر رکھی ہیں، اتنا وزن ہونے کے باوجود یہ زمین پانی میں ڈوبتی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے ذرا غور کر، جو رب اس زمین کو پانی پر کھڑا کرنے پر قادر ہے، کل بروز قیامت وہ تجھے بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ماننا، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، صرف ایک وجہ تھی کہ ہمیں سردار کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بلال حبشی نے بتا دیا، میں نے پچھلے درسوں میں بھی کہا تھا کہ بلال حبشی نے بتایا سرداریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہیں۔ جو آئے تو انہیں سرداریاں ملیں اور آج تک ان کا نام زندہ ہے، منبر اور محراب پہ لیے جا رہے ہیں، اور جو نہیں آئے ان کو تو ساری دنیا ہی بلائی بیٹھی ہے۔ اگر قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا بھی ہے تو عبرت کے طور پر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے 2 آیات بچی ہیں، انشاءاللہ ان کا میں کل درس دوں گا، اور انشاءاللہ کل ہماری سورہ یاسین کا اختتام ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ کچھ دن بچے میں، آخری کے 10 دن، تو انشاءاللہ اس میں سورہ دحا کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ حضور کے حسن کے تذکرے چھڑیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے دلوں میں ٹھنڈ پڑے گی، ایسی ٹھنڈ پڑے گی حضور کے حسن کا ذکر سن کر، اور انشاءاللہ پھر اگر دل سے سن رہے ہوئے نا حضور کے حسن کے تذکرے، پھر ہم حضور کے عاشق بن جائیں گے، اور ایسے عاشق بنیں گے، کسی نے دل سے سنا تو انشاءاللہ پھر ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا کل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، پرسوں سے انشاءاللہ سورہ دحا کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔